السلام علیکم۔ قاضی کی بے بسی اور چوروں کی ذہانت، ایک سبق آموز کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایران کے شہر بغداد میں ایک عامر نامی لڑکا رہتا تھا جسے چوری کرنے کی عادت تھی۔ وہ محنت مزدوری کرنے کے بجائے رات کو کسی کے بھی گھر میں گھس جاتا اور خوب لوٹ مار کرتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح پکڑا نہیں جاتا تھا۔ اسے جس گھر میں چوری کرنی ہوتی دن کے وقت اس گھر کا حال چال جان لیتا اور پھر رات کو اسی گھر میں چوری کرنے چلا جاتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے وہاں کھڑے کافی وقت ہو گیا۔ اچانک اسے اس گھر کے اندر ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا جو لاٹھی سے چیزیں ٹٹول کر ادھر ادھر چل رہا تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص آنکھوں سے نابینا ہے۔ اس چور نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے اور آہستہ آہستہ اس بوڑھے کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس گھر کی بنیادی کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے اندر بہت قیمتی سامان پڑا تھا۔ وہ سوچنے لگا اگر وہ یہاں چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے ہاتھ اتنا مال لگے گا کہ اسے اگلے 2 یا 3 سال تک کوئی چوری نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے دبے قدموں وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا، انہی دبے قدموں وہ گھر سے باہر آ گیا۔ گھر آ کر وہ سوچنے لگا کہ میں اتنا زیادہ مال وہاں سے اکیلے نہیں نکال سکتا، مجھے اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے کر جانا چاہیے تاکہ وہاں سے زیادہ مال چرایا جا سکے۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ اس کا خیال اپنے دوستوں کی طرف گیا جو اسی کی طرح غریب اور آوارہ تھے، لیکن انہوں نے کبھی چوری نہیں کی تھی اور وہ بھی بہت ذہین تھے، مگر اپنا دماغ اچھے کاموں میں نہیں لگاتے تھے۔ عامر اپنے گھر سے نکلا اور کھیتوں کی طرف چل پڑا جہاں اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ عامر نے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کا حال پوچھنے لگا۔ پھر بولا، دوستو، میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے جس کی وجہ سے ہم تینوں راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی تم سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہو، کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے اور مال بھی ہاتھ لگ جائے تو تمہیں میری بات مان کر ایک کام کرنا ہوگا۔ بس تم میرے کہنے پر چلو، پھر دیکھنا ہمیں امیر ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ دونوں دوست جو عامر کی بات سن رہے تھے ایک دم سے حیران رہ گئے کہ ایسا کون سا کام ہے جس سے وہ اتنی جلدی امیر ہو سکتے ہیں۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، جس پر عامر نے کہا کہ تم دونوں کو میرے ساتھ ایک گھر میں چوری کرنی ہوگی۔ عامر کی بات سن کر وہ دونوں چونک گئے اور فوراً انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم چوری نہیں کریں گے۔ فرض کرو کہ اگر ہم چوری کرنے کے لیے مان بھی جاتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر چوری کرتے وقت پکڑے گئے تو قاضی ہمارے ہاتھ کاٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا اور پورے گاؤں میں ہماری بدنامی الگ ہوگی۔ جس پر عامر کہنے لگا کہ تم دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کسی صورت میں پکڑے نہیں جائیں گے۔ جس گھر میں ہم چوری کریں گے اس گھر میں صرف ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے اور وہ بھی آنکھوں سے نابینا ہے۔ چوری کے دوران اگر وہ اٹھ بھی گیا تو ہمیں دیکھ نہیں سکے گا اور ہم وہاں سے آسانی سے نکل جائیں گے۔ میں نے اس کے گھر میں بہت قیمتی سامان دیکھا ہے جسے ہم آسانی سے چرا سکتے ہیں۔ عامر کے دوست پھر بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر عامر ان سے کہنے لگا، اچھا ایسا کرو، تم لوگ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، ہم تینوں مل کر اندر جائیں گے، میں سارا سامان چوری کر کے ایک کپڑے میں باندھ لوں گا، بس تم لوگ مجھے اس سامان کو باہر لانے میں مدد کرنا۔ میں تمہیں اس کام کا اتنا انعام دوں گا
جتنا چوری کرنے پر ساتھ ہونے میں دینا تھا۔ عامر نے ان دونوں سے کہا کہ ہم رات کے پچھلے پہر اس بوڑھے کے گھر میں چوری کرنے جائیں گے، تم دونوں شام کو میلہ دیکھنے کے بہانے گھر سے نکل جانا۔ جب رات کا وقت ہوا تو دونوں دوست میلہ دیکھنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل آئے اور سیدھے عامر کے گھر پہنچے، جہاں عامر پہلے ہی اپنے دونوں دوستوں کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوتے ہی عامر نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اب وہ تینوں مل کر اس بوڑھے کے گھر چل پڑے۔ بوڑھے کا گھر ساتھ والے محلے میں ہی تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ تینوں وہاں پہنچ گئے۔ تینوں نے باری باری دیوار پھیلانگی اور گھر کے آنگن میں آ گئے۔ بزرگ کمرے سے تھوڑی دور ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور وہ ان تینوں چوروں کی آواز تب ہی سن چکا تھا جب انہوں نے اندر چھلانگ لگائی تھی، لیکن ان تینوں کو بوڑھے نے ایسا ظاہر کیا جیسے کہ وہ بے خبر سو رہا ہو۔ بوڑھے کو سوتا ہوا دیکھ کر وہ تینوں کمرے میں داخل ہو گئے اور جلدی جلدی سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بوڑھا شخص چپکے سے اٹھ کر باہر آ گیا اور گھر کا دروازہ باہر سے بند کر دیا، اور بزرگ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ آس پاس کے پڑوسیوں کو اکٹھا کر لیا۔ بوڑھے کی آواز سن کر فوراً اس کے گھر پر مجمع لگ گیا۔ گاؤں والوں نے تینوں چوروں کو پکڑ لیا اور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح انہیں قاضی کی عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ عامر کے دونوں دوست عامر سے کہنے لگے، تمہاری وجہ سے اس جگہ پر ہم بند کیے گئے ہیں، نہ ہم تمہارا ساتھ دیتے اور نہ ہی پکڑے جاتے۔ ہم قاضی کی عدالت میں بھی صاف مکر جائیں گے کہ ہمارا ارادہ چوری کا نہیں تھا۔ عامر نے ان دونوں سے کہا کہ ٹھیک ہے دوستو، ہم نے قاضی کی عدالت میں یہ نہیں کہنا کہ ہم نے چوری کی ہے۔ جب قاضی فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ اصل مجرم کون ہے تو ہمارے ہاتھ کٹنے سے بچ جائیں گے۔ اگلے دن ان تینوں چوروں کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں موجود بوڑھا شخص قاضی سے کہنے لگا، میں نابینا ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے جو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا ہوا ہے۔ میں گھر پر اکیلا تھا، مجھے اکیلا پا کر یہ تینوں گھر میں گھسے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تینوں کے ہاتھ کٹوا دیں تاکہ آگے سے کوئی بھی شخص چوری کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اب قاضی ان چوروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ جس پر ایک دوست کہنے لگا، میں چور نہیں ہوں، میں نے ان دونوں کے کہنے پر ان کا ساتھ دیا تھا۔ تینوں دوست ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرا رہے تھے، جس پر قاضی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اصل مجرم کون ہے۔ بزرگ نے ایک بار پھر قاضی سے کہا، آپ میری بات مانیں اور ان تینوں کے ہی ہاتھ کاٹ دیں۔ تو قاضی کہنے لگا، ان تینوں میں سے تو کوئی مان ہی نہیں رہا کہ اصل چور کون ہے، ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہا ہے، ہمیں انہیں ان کے جرم کے حساب سے سزا دینی ہوگی۔ قاضی نے پھر غصے سے کہا کہ تم میں سے جو بھی چور ہے وہ اپنا جرم قبول کر لے، ورنہ بعد میں اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ تینوں جوں کے توں رہے اور قاضی بے بس ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے انہیں سزا دے۔ قاضی نے ان کا امتحان لینے کی کوشش کی۔ قاضی نے باورچی کو بلایا اور ان کو کھانا پیش کرنے کو کہا۔ سب سے پہلے عامر کو گوشت پیش کیا گیا۔ عامر نے ایک نوالا لیتے ہی تھوک دیا اور کہنے لگا کہ یہ کتے کا گوشت ہے۔ قاضی حیران رہ گیا۔ قاضی نے فوراً باورچی سے پوچھا، کیا یہ واقعی کتے کا گوشت ہے؟ باورچی بولا، نہیں قاضی صاحب، یہ کتے کا گوشت نہیں ہے، اب بے جھجک معلوم کروا لیں۔ قاضی نے فوراً اس قصائی کو بلایا جس کی دکان سے گوشت آیا تھا۔ قاضی نے قصائی سے پوچھا، کیا تم اپنی دکان پر کتے کا گوشت بیچتے ہو؟ تمہیں اس کی سزا ملے گی۔
یہ سن کر قصائی ڈر گیا اور کہنے لگا قاضی صاحب یہ گوشت بکرے کا ہی ہے، اصل میں جب یہ بکرا پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے پالوں۔ ایک دن یہ بکرا خود ہی پاس بیٹھی کتیا کا دودھ پینے لگا، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اسے روک نہیں سکا، پھر یہ روزانہ اسی کا دودھ پینے لگا اور اسی کتیا کا دودھ پی کر بڑا ہوا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ گوشت سے کتے کی بو آ رہی ہوگی۔ قاضی عامر کی ذہانت پر حیران رہ گیا۔ اب دوسرے چور کو شام کو دودھ پیش کرنے کے لیے کہا گیا، اس نے دودھ پینے سے پہلے اسے سونگھا اور سائڈ پر رکھ دیا اور کہنے لگا میں یہ دودھ نہیں پی سکتا، اس میں زہر ہے، اس لیے میں اسے پی نہیں سکتا۔ قاضی نے ایک بار پھر باورچی کی طرف دیکھا اور پھر اسے دودھ چیک کرنے کو کہا۔ باورچی نے ایک دوسرے برتن میں دودھ اونڈیلا، جب اس نے دودھ کا گلاس خالی کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک مری ہوئی چھپکلی پڑی تھی۔ قاضی ایک بار پھر چونک گیا۔ اب تیسرے چور کی باری تھی، اسے چنے پیش کیے گئے لیکن اس نے بھی کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا یہ چنے پہلے کسی گھوڑے نے کھائے ہیں اور اس کے بچے ہوئے چنے مجھے پیش کیے جا رہے ہیں، میں یہ نہیں کھا سکتا۔ قاضی نے حیرانی سے باورچی کی طرف دیکھا۔ باورچی کہنے لگا شاید یہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ کل میں نے آپ کے گھوڑے کو جس تھیلے میں چنے دیے تھے وہ تھیلا لے جا کر باورچی خانے میں رکھ دیا اور ادھر ہی چنوں کا دوسرا تھیلا بھی پڑا ہوا تھا۔ مجھے یہ بھول گیا کہ میں نے گھوڑے کے سامنے کون سا تھیلا رکھا تھا، شاید میں نے اسی تھیلے میں سے چنے نکال لیے جس تھیلے سے گھوڑے نے کھایا تھا۔ اب قاضی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تینوں واقعی بہت ذہین ہیں، ان میں سے اصلی چور کو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ قاضی نے تینوں کو پکڑ کر بند کر دیا اور گھر آ کر سوچنے لگا آخر میں کیسے اصل چور کو پکڑوں۔ قاضی کا بیٹا اس کے پاس بیٹھا تھا، اپنے باپ کو پریشانی میں ڈوبا دیکھ کر پوچھنے لگا بابا جان آپ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ جس پر قاضی نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتا دی۔ اس پر قاضی کا بیٹا کہنے لگا بابا جان ایک موقع مجھے دیجیے کہ دیکھیں شاید میں آپ کو اصل چور تلاش کر کے دے دوں۔ قاضی نے اپنے بیٹے کو ایک موقع دے دیا۔ کل صبح قاضی کے سامنے تینوں دوستوں کو لایا گیا۔ قاضی کے بیٹے نے تینوں کی طرف غور سے دیکھا اور مسکرا کر بولا میں تم لوگوں کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ کسی شہر میں ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ اس کا باپ بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے رقم درکار ہے۔ لڑکی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے بابا بہت بیمار ہیں اور مجھے ان کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کے شوہر کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، لیکن اس نے اپنی بھینس بیچ کر اپنی بیوی کو پیسے دیے اور اس کے باپ کے پاس روانہ کر دیا۔ راستے میں اسے ایک بدکار آدمی نے دیکھ لیا اور اسے اکیلا دیکھ کر اس نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی رونے لگی اور اس سے کہنے لگی خدا کے واسطے مجھے جانے دو، تمہارے گھر میں بھی ماں بہن ہوگی۔ اس انسان کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے اسے جانے دیا۔ لڑکی نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ اسے چوروں نے گھیر لیا۔ وہ اس سے کہنے لگے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں دے دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو ہم تمہیں باندھ دیں گے۔ لڑکی کہنے لگی میرے بابا بہت بیمار ہیں اور میرے پاس جو پیسے ہیں وہ میں ان کے علاج کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے وہ پیسے لے لیے تو میرے بابا مر جائیں گے، خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ ان چوروں کے سردار کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے اس لڑکی کو جانے دیا۔ اب وہ لڑکی شہر پہنچ گئی اور اپنے بابا کا علاج کروایا اور اس کا باپ صحت یاب ہو گیا۔
یہ قصہ یہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر قاضی کا بیٹا ان تینوں چوروں سے سوال کرتا ہے کہ تم تینوں بتاؤ، اس لڑکی پر سب سے زیادہ احسان کس نے کیا؟ سب سے پہلے اس نے حمزہ کے ایک دوست سے پوچھا تو دوست نے جواب دیا کہ اس کے شوہر نے۔ اگر وہ اپنی بھینس بیچ کر اس لڑکی کو پیسے نہ دیتا تو وہ اپنے بابا کا علاج کیسے کراتی؟ اب قاضی کا بیٹا دوسرے دوست کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم بتاؤ لڑکی پر سب سے زیادہ احسان کس نے کیا؟ وہ کہنے لگا، لڑکی پر سب سے زیادہ احسان اس بدکار شخص نے کیا جس نے اس لڑکی کو کچھ نہیں کہا اور جانے دیا۔ اس کے بعد قاضی کا بیٹا حمزہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم بتاؤ اس لڑکی پر سب سے بڑا احسان کس نے کیا؟ حمزہ کہنے لگا کہ اس لڑکی پر سب سے بڑا احسان اس چور نے کیا۔ اگر وہ چور اس لڑکی سے سارا سامان چھین لیتے تو وہ اپنے بابا کا علاج کیسے کراتی؟ اس لیے سب سے بڑا احسان چور نے کیا ہے۔ اور پھر قاضی کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ یہی شخص اصل مجرم ہے۔ قاضی اپنے بیٹے کی بات سن کر حیران رہ گیا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہی شخص چور ہے؟ جس پر قاضی کے بیٹے نے جواب دیا، آدمی جن عادتوں کا مالک ہوتا ہے اسے انہی عادتوں کے لوگ پسند آتے ہیں۔ اسی لیے تو حمزہ نے ایک چور کی اچھائی کو پسند کیا اور اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد قاضی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ حمزہ کو لے جا کر تفتیش کریں۔ چور تو حمزہ پہلے ہی ثابت ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی مار پڑنے پر وہ اپنا جرم قبول کر گیا کہ وہی بوڑھے آدمی کے گھر چوری کرنے گیا تھا اور اس کے دونوں دوست تو صرف گھر سے مال باہر نکالنے میں اس کا ساتھ دینے والے تھے۔ قاضی نے حمزہ کے ہاتھ کٹوا دیے اور باقی دونوں دوستوں کو 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چور کی مدد کرنے والا شخص خود بھی اتنا ہی گنہگار ہوتا ہے جتنا کہ اصل چور، کیونکہ برائی کو سہارا دینا بھی برائی کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص چور کی مدد کرتا ہے، اسے چھپاتا ہے یا اس کے جرم پر پردہ ڈالتا ہے تو وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایسا شخص خود کو گناہ میں ملوث کرتا ہے بلکہ معاشرے میں گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ برائی کو سہارا دینے والا بھی برے انجام سے نہیں بچ سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول سچائی پر قائم رہے تو ہمیں نہ صرف برائی کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی بلکہ عملی طور پر بھی اس کے سد باب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ معاشرے کی بہتری تب ہی ممکن ہے جب ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں اور ظلم اور زیادتی کے خلاف ڈٹ جائیں، چاہے وہ کسی بھی مشکل میں ہو۔ اگر ہم کسی برائی کو ہوتے دیکھ کر خاموش تماشائی بنے رہیں گے تو دراصل ہم بھی اس برائی کے پھیلاؤ میں شامل ہوں گے۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔